السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم نبینا الآمر الناہی فلا احد ابر فی قولی لا منہ ولا نعمی لی خمسۃ اتفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ تمام کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ آج کا جو لائیو سیشن ہم کرنے والے تھے بوقت 2 بجے، لیکن کسی ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے، الیکٹریسٹی کی وجہ سے ہم نے آج کا سیشن 2 بجے نہ کر کے بلکہ ہم نے ابھی شروع کیا ہے۔ اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ اور آج کا جو سیشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بخوبی جانتے ہی ہوں گے کہ علم کی اہمیت، امپورٹنس آف نالج۔ اور آج کے جو ہمارے خصوصی مہمان ہیں، جو مقرر ہیں ماشاءاللہ، وہ خانوادہ خلیفہ خانوادہ اشرفیہ و رفاعیہ حضرت علامہ مولانا پیر علی محمد اشرفی صاحب قبلہ ہیں۔ حضرت ماشاءاللہ تھوڑی دیر میں لائیو آ جائیں گے، اور حضرت کے تعلق سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حضرت ماشاءاللہ پورتگل میں ماشاءاللہ دین متین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ کم و بیش 21 سے 22 سال تقریباً ہو گئے ہیں ان کو وہاں پہ، اور ماشاءاللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت آج ہمارے ساتھ میں لائیو سیشن میں جڑ گئے ہیں، اور ان قریب تھوڑی دیر میں وہ جوائن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ شاید وہ جوائن ہو چکے ہیں، لیکن شاید جوائن ہو چکے ہیں، ان کا مطلب ویڈیو نہیں آ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ حضرت، ہم لوگ آپ کو سن تو پا رہے ہیں، لیکن آپ کو ہم لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ اب یہ ٹیکنیکی سسٹم تو جی آپ ہی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ جی جی جی، بالکل بالکل حضرت، جی جی جی۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ نہیں چل وہ ایک بار کسی کا کرنا اگر پھر وہاں سے پہ اوپر ایک بار اس کو ریفریش کیجیے نا، لنک کو آپ بیچ جی میں بس نا وہ والی آ رہا ریفریش ہے، کچھ کیجیے۔ سمبول آ رہا ہے دادا کے نام میں۔ غالباً کوئی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے حضرت کی ویڈیو لائیو نہیں ہو پا رہی ہے۔ حضرت کی آواز تو آ رہی تھی، لیکن بیچ میں کچھ ڈسٹربنس بھی آ رہا تھا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت کو لائیو سیشن میں جلد سے جلد لے لیں گے انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ حضرت لائیو آ چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجنت ماشاء و اللہ، مغفرہ۔ آمین آمین۔ کیسے حضرت، خیر سے ہیں آپ؟ بس اللہ کا احسان عظیم ہے، اور الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا توسل ہے۔ الحمدللہ، آمین، بے شک حضرت۔ اپنے ویورز کو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ میں لائیو سیشن میں جڑ چکے ہیں خلیفہ خانوادہ اشرفیہ و رفاعیہ حضرت علامہ مولانا پیر علی محمد اشرفی صاحب قبلہ۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ علم بہت ضروری ہے، تو انشاءاللہ آج حضرت علم کے تعلق سے ہی خطابت کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا جو موضوع ہے امپورٹنس آف نالج، علم کی اہمیت، انشاءاللہ حضرت آپ آغاز کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يخشى الله بعبادة العلماء، او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، طلب العلم فریضۃ کل مسلم و مسلمہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین
والحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ آج یہ بتاتے ہوئے بھی بےحد خوشی ہے کہ توصیف نوری صاحب آپ نے مجھے بتوسل نور چشم سلمہ خلف اکبر علامہ مولانا خواجہ محی الدین اشرفی کے توسل سے مجھے لائیو کیا ہے۔ میں آپ کا بہت ہی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ نوازش بھائی، نوازش۔ آپ کا جو یہ آج کا ٹاپک جو آپ نے مجھے دیا ہے کہ علم کی اہمیت، حقیقت ہے کہ ہمیں آج علم کی اہمیت کی ضرورت ہے۔ اس پراشر دور میں موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی علم ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان روشنی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی اہل ہو، اور کتنا ہی سوجھ بوجھ رکھتا ہو، اور کتنے ہی اونچے منصب پر ہو، لیکن علم اگر اس کے پاس ہے تو ہی اس کی زندگی کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اور اس لیے بھی کہ علم ایک ادب کا معیار ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو انسان کے پاس ادب بھی نہیں ہے، احترام بھی نہیں ہے، تہذیب بھی نہیں ہے۔ تو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور کہا کہ قرآن کی آیت جیسے کہ میں نے پڑھا کہ انما یخشی اللہ بعبادۃ العلماء، کہ علماء ہی وہ گروہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ خشیت الہی اگر پیدا ہوتی ہے تو علم سے پیدا ہوتی ہے۔ اب رہا سوال اس بات کا کہ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد ہر عورت کے لیے فرض ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد بہت بڑے علامہ بننا ہے، بہت بڑے مفتی بننا ہے، بہت بڑے محدث بننا ہے، بہت بڑے فقیہ بننا ہے، یہ نہیں کہا ہے۔ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر میں، ہمارے سماج کے اندر میں ہم اگر نظر ڈالیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ قرآن کی جو تعلیمات ہے، آقا علیہ السلام نے جو ہمیں دین دیا ہے، اس دین کے اندر میں قرآن خود کہتا ہے کہ یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الدین اسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ نعمت کمپلیٹ کر دی ہے، یہ دین بھی مکمل ہے، نعمت بھی کمپلیٹ ہے، اور یہ پسندیدہ دین ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اور جگہ کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ اگر مذہب ہے تو اسلام ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات یہ دین ہے، اور دین کو حاصل کرنے کے لیے علم ضروری ہے، اور علم نہیں ہوگا تو ہمیں دین کے راستے ملنا مشکل نظر آتے ہیں۔ کیونکہ نماز کا علم، زکوٰۃ دینے کا علم، اور حج ادا کرنے کا علم، روزہ رکھنے کا علم، اور دیگر ضروریات زندگی کے لیے جو شریعت نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، آقا علیہ السلام کی جو تعلیم ہے، اس تعلیم کے مطابق علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آقا علیہ السلام نے تو فرمایا کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگر چین تک جانا پڑے۔ تو بحمدللہ ثم بحمدللہ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے کلچر میں اگر ہم نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو ہر گاؤں، ہر قریہ، ہر شہر میں مدارس کھلے ہوئے، لیکن ان مدارسوں کے پیچھے انتظامیہ کو ضروری ہے کہ اس پر توجہ خاص دے، اور اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو درسگاہوں میں بھیج کر کے اچھا علم حاصل کرے، اس کی تربیت دینا چاہیے۔ کیونکہ علامہ اقبال درویش لاہوری کہتے ہیں
کہ سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، تجھی سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا۔ یہ علامہ اقبال نے کہا ہے۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم دنیا کی امامت کیسے کریں گے؟ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ اور علامہ اقبال نے کہا ہے کہ قوت و فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پر زوال آتا ہے۔ ہماری قوت، ہماری فکر، ہمارا عمل آج مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس 2-2.5 مہینے کے لاک ڈاؤن کے پریڈ میں ہم نے دیکھا ہے ہماری زندگی کے ہر زاویے سے ہم کو اس بات کے تجربے ہوئے ہیں کہ آج ہم اپنے لیے کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کرنا ہے، اس کی تمیز، اس کے احساسات دن بدن ہم سے مٹتے جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ گوا دی ہم نے وہ میراث جو اسلاف سے پائی تھی، سریا نے آسماں سے زمیں پر دے مارا ہم کو۔ آج علم نہ ہونے کی وجہ سے، علم سے آنکھ مچولی کرنے کی وجہ سے ہم معاشرے کے اندر پچھڑے ہوئے ہیں، معاشرے کے اندر ہم گری ہوئی نظروں سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، جہاں نماز کا علم سیکھنا ہے، جہاں زکوٰۃ ادا کرنے کے مسائل سیکھنے ہیں، جہاں حج کو ادائیگی کے لیے جانا ہے تو اس کے مسائل ضروری ہے، اور اسی طریقے سے روزہ رکھنے کے مسائل ضروری ہے۔ آج قوم اس سے واقف نہیں ہے، کما حق کا واقف نہیں ہے۔ علماء اپنی مساجدوں میں، ائمہ اپنی مساجدوں میں، اور واعظین اپنے خطابات میں بیان کرتے ہیں، لیکن ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، سمجھ میں؟ تو یہ ہمارا عشق نہیں ہوا۔ ہمیں لو لگانا ہے دین کے علم کے پیچھے، اسلام کے لیے ہمیں عشق رکھنا ہے، آقا علیہ السلام سے والہانہ محبت اور عشق رکھنا ہے، ان کے اہل بیت سے والہانہ محبت اور عشق رکھنا ہے، بزرگان دین سے عشق رکھنا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں اگر ہوگی، خانقاہوں سے جڑ کر رہیں گے، مساجد سے جڑ کر رہیں گے، مدارس سے جڑ کر رہیں گے، اور ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر کے ہم زانو ادب طے کریں گے، تو یقیناً وہ دیر بھی دور نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک باشعور معاشرہ ہوگا، باوقار معاشرہ ہوگا۔ ہمارے بچے، ہماری بچیاں جب علم کو حاصل کر لے گی تو ان کا ٹیکس اونچا ہوگا، ان کا وقار اونچا ہوگا، اور معاشرے کے اندر میں عزت کی نگاہوں سے دیکھے جائیں گے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مجھے عشق کی یاد اندھیر ہے، مجھے عشق کی یاد اندھیر ہے، ہم مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے۔ کیوں کہا راک کا ڈھیر؟ کیوں کہا علامہ اقبال؟ کیوں کہہ گئے یہ؟ درویش لاہوری کی نظریں کیوں اتنے اونچے جا رہی تھی، اور کیا سوچ کر کے انہوں نے ہمیں سبق دیا تھا اور دیا ہے؟ کہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر میں دنیا کمانے کے پیچھے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ ہمارا محور جو ہے، اسلام کا محور جو ہے، وہ علم ہے، اور علم ہوگا تو ہم سب طریقے سے ہر ایک کے رسپیکٹ کرنا جانیں گے۔ بچے والدین کے رسپیکٹ سمجھیں گے، اور استاد کے رسپیکٹ، اساتذہ کے رسپیکٹ طلبہ سمجھیں گے، پیروں کے رسپیکٹ مریدین سمجھیں گے، اپنے بڑوں کے رسپیکٹ معاشرے کے اندر میں بچے تب سمجھیں گے جب ان کو صحیح معنی میں علم دیا جائے گا، اور علم ہی سے یہ تمام چیزیں پکڑ میں آتی ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو انسان رسپیکٹ کھو دیتا ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے کے بعد، مومن اور مسلمان ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو حکم جاری کیا
وہ یہ ہے کہ وبل والدین احسانا وذل قربا والیتاما والمساکین وابن السبیل. یہ 5 چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو. تو ماں باپ سے اچھا سلوک کب کرے گا بچہ؟ جب اس کے پاس دین کا علم ہوگا، جب وہ علم حاصل کیا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر اس کا عمل ہوگا تو وہ اپنے والدین کی رسپیکٹ کرے گا. وذل قربا، اپنے قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو. تو قرابت داروں کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے. اگر جھانک کر کے دیکھا جائے تو قرابت داروں میں کون کون آتے ہیں انسان وہ سوچ لے اور اس پر عمل کر لے، لیکن وہ کب عمل کرے گا، کب سوچے گا؟ جب اس کے پاس علم ہوگا تو اس کو معلوم پڑے گا کہ میرے قرابت داروں کا حق مجھ پر کیا ہے، میرے والدین کا حق مجھ پر کیا ہے. اور اس کے بعد وذل قربا والیتاما، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. تو جب علم ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے سمجھیں گے یتیم کا حق کیا ہے، یتیم کے ساتھ احسان کیا کرنا ہے؟ آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے ہمارے کہ بہت سے ایسے معاملات آتے ہیں کہ یتیموں کے حق کو دبایا جا رہا ہے. رشتہ دار یتیموں کو ایک دم گہری نظروں سے دیکھتے ہیں، انہیں حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، چونکہ علم نہیں ہے. علم نہیں ہے اس لیے یتیم کے معاملات میں ہمیں سوچنا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے. جب علم ہوگا تو معلوم پڑ جائے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر ایک یتیم کے سر پر اگر کچھ نہ دو اور اس کو شفقت اور محبت سے اس کے اوپر ہاتھ پھیر دو تو جتنے اس کے سر میں بال ہے اتنا ثواب ملتا ہے. تو یہ علم ہے. تب علم ہوگا تو یتیم کے حقوق کو سمجھے گے، علم ہوگا قرابت داروں کے حقوق کو سمجھے گے، علم ہوگا والدین کے حقوق سمجھے گے. اور آگے کہا والیتاما والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسکین کوئی غریب ہمارے دروازے پر آ گیا، ہم اس کو دھتکارتے ہیں، جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، نہ جانے کیا کیا جملے استعمال کر دیتے ہیں کیونکہ علم نہیں ہے. قرآن تو کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائلوں کو جھڑکو مت، ان کو حسن اخلاق کے ساتھ سمجھا دو. تو جب علم ہوگا تو آٹومیٹکلی ہماری زبان میں کوئی غلط الفاظ نہیں آئے گے، ہماری زبان میں کوئی دوسرا لفظ نہیں نکلے گا، ہمارے چہرے پر کوئی تیور نہیں آئے گا. نہ ہم انہیں جھڑکیں گے، نہ ہم انہیں ڈانٹیں گے، نہ ان کو پھٹکاریں گے، بلکہ علم ہوگا تو انہیں احترام کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں گے. اور آگے کہا وابن السبیل، اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب سب میں تو محبان وطن ہماری قوم بھی ہے اور اہل وطن بھی ہے. جب علم ہوگا تو ہم سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، کسی سے نفرت نہ کریں گے، کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں گے، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں گے، کسی کا حق چھیننے کی کوشش نہ کریں گے، لڑائی جھگڑے نہ کریں گے، تو میوے نہ کریں گے. اور یہ نفرت کی وادیاں اسی وقت ختم ہوگی جب ہمارے پاس علم ہوگا. جب علم ہوگا تو ان 5 چیزوں پر عمل بھی ہوگا. کیوں کہ آپ جانتے ہیں ہندوستان کے سرزمین پر کلام الامام، امام الکلام حضور سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی جو 50 سے 55 علوم و فنون کے ماہر تھے، بڑے بڑے لوگ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے، اپنے امامے اتار کر کے رکھتے تھے. بڑے بڑے مفتیان کرام بھی، بڑے بڑے فقہ بھی امام احمد رضا فاضل بریلوی کے سامنے سلنڈر ہوتے تھے. آج میں تو کہوں گا کہ آج بھی ضرورت ہے ہندوستان کو، ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو آج ضرورت ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی کی. سبحان اللہ، بے شک. لیکن ہم نے ایسے محسن کو بھی سمجھا نہیں ہے، ایسے محسن کو ہم نے جانا نہیں ہے. آج معاشرے میں دیکھتے ہیں
ہمارے اندر میں معاف کیجیے گا، ہمارے اندر میں آپ دیکھیں تفرقہ بازیاں ہیں، ہر ایک آدمی اپنا کالر اونچا کر کے بات کرتا ہے اور اپنی تحریر، اپنی تنظیم، اپنی دعوت، اپنا الگ گروہ، یہ سب کرتے ہیں، لیکن جب امام احمد رضا فاضل بریلوی مجدد قوم و ملت کی بارگاہ میں ہم دستک دیتے ہیں تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ہمیں وہ درس دیا ہے عشق مصطفیٰ کا، امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ہمیں وہ احترام سکھائے ہیں، امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ہمیں وہ ادب سکھایا ہے، اور علم کا معیار کیا ہے وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بتایا، اور حضور محدث اعظم ہند نے بتایا ہے، اور اکابر علماء کرام نے بتایا ہے۔ آج وہ تعلیمات ہمارے پاس نہیں ہو رہی ہے، اسی لیے آپس میں چپکلسیں ہیں، آپس میں تناؤ ہے، آپس میں بھید بھاؤ ہے، آپس میں حسد ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی مجدد قوم و ملت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور یہ فرقے کیا ہے، فرقے کیا ہے؟ تو آپ نے کہا حسد۔ یہ 72 فرقے کیا ہے؟ تو آپ نے حسد کہا، اور اس کو جب دیکھا گیا اس کے اعداد نکالے گئے تو 72 عدد ہوتے ہیں، حسد لفظ کے عدد 72 ہوتے ہیں، تو امام احمد رضا نے ایک لفظ بتا کر کے 72 فرقے کو راش پھاش کر دیا اور بتا دیا کہ حسد ہی 72 فرقے ہیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی علم دینے کی کوشش کریں۔ میں تو کہوں گا کہ محلوں میں، گاؤں میں، شہروں میں، ہر قصبے میں تنظیمیں ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کے پیچھے علم کے لیے محنت کرے، اور انتظامیہ سے بھی میں اپیل کروں گا کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے محلے میں جو مدارس ہے اس مدارس کا بھرپور تعاون کرے، علماء کرام کو عزت دے، رسپیکٹ دے۔ آج سماج میں بھی دیکھا جاتا ہے ائمہ کرام 5 وقتہ مساجدوں کے اندر میں پیک ہوتے ہیں، فجر سے لے کر عشاء تک نمازیں پڑھاتے ہیں، قوم ان کے پیچھے اقتدیت بہذا الامام کہتی ہے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی نماز ختم ہوئی باہر نکل کے امام صاحب کی غیبت اور برائی چالو ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کب ختم ہوگا؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا تو ایک امام کی، ایک عالم کی، ایک بزرگ کی، ایک پیر کی ہمیں اہمیت سمجھ میں آئے گی، اور جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ ہم کہیں بھی ٹھوکر نہ کھائیں گے، ہم ٹھوکر نہ کھائیں گے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بہتر تعلیم اللہ تبارک و تعالی کا نازل کردہ قرآن مقدس ہمارے سامنے ہے، لیکن آج اس قرآن سے ہم نے ستیلا سلوک کر لیا ہے۔ صرف قرآن اٹھتا ہے ہمارے ہاتھ میں، معاشرے کے اندر میں دیکھتے ہیں تو کوئی مر گیا تو قرآن کھانے کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، یا رمضان المبارک آیا تو پورا مہینہ قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہے، ورنہ اس قرآن پاک کو لپیٹ کر کے گھر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سوتیلا سلوک ہے۔ تو یہ سوتیلا سلوک جب ہمارا قرآن سے ہٹ جائے گا اور قرآن کے درس پر، قرآن کے اسباب پر ہم نظریں ڈالیں گے، اور ہماری محبت، ہماری عقیدت، ہماری پوری توجہ قرآن کی طرف ہو جائے گی، ہم اس کے دہلیز پر رجوع ہو جائے گے، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام کا لایا ہوا دین، شریعت، اس کو ہم سمجھنے کی، اس کو جاننے کی، اس کو حاصل کرنے کی جب ہم کوشش میں لگ جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر میں وہ توانائی پھر سے واپس آئے گی، ہمارے اندر میں وہ چیزیں پھر سے لوٹ کر آئے گی کہ ہم کو معاشرے کے اندر میں اور ہمارے دین کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ تب احساس پیدا ہو جائے گا، اور جب احساس پیدا ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری عقلیں بھی کھل جائے گی، ہمارا دل بھی کھلے گا، اور اللہ تو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر مہربان ہوتا ہے اس کا سینہ دین کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو یہ سینہ جب دین کے لیے کھلتا ہے تو یہ سینے میں علم بھی حاصل ہوتا ہے، اور جب علم مکمل ہوگا
تو ہم دین کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. دین ہمارا کمپلیٹ، دین ہمارا مکمل ہے، انکمپلیٹ نہیں ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اور علم کی طرف توجہ دینی چاہیے. اب رہا سوال دنیاوی علم. علم سے مراد دین کا بھی علم ہے اور علم سے مراد دنیا کا علم بھی ہے. آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، خصوصاً بچیوں کے لیے. جب بچی اسکول شروع ہوتی ہے تو والدین کا ٹارگٹ، والدین کا دماغ اور پورے پریوار کا دماغ، پورے خاندان کا ذہن یہی رہتا ہے کہ پڑھا لکھا کر کے کیا کرو گے، لڑکی کو پڑھا لکھا کر کیا کرو گے، اس کو گھر میں رہنا ہے. یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری تھنکنگ ہے. اور جب پڑھاتے ہیں تو بہت بہت کر کے کھینچ تان کر کے 8 یا 10 کلاس پڑھا دیتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ جاؤ گھر میں. تو یہ نہیں ہے، اسلام یہ نہیں کہتا. آج کے اس پراسیب دور میں جو یہ ماحول چلا کورونا وائرس کا، اور اس سے پوری دنیا سہمی ہوئی ہے، بڑے بڑے سائنسداں اور بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے ماہرین آج پریشان ہیں. آپ دیکھیں نظر اٹھا کر کے. اور اگر ہمارے بچے حافظ بنے، اس کے ساتھ انجینئر بھی بنے، میرا کہنا ہے ہمارے بچیاں حافظ بنے، بہترین انجینئر بھی ہو، ہمارے بچے اور بچیاں بہترین سے بہترین ایڈوکیٹ وکیلس بھی ہو، ہمارے بچے بہترین سے بہترین ڈاکٹرس ہو، ہمارے بچے بہترین سے بہترین IPS آفیسر ہو، ہمارے بچے اعلیٰ ڈگریاں کر کے جب میدان میں آئیں گے تو ہم دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت رکھیں گے. لیکن آج دنیاوی علموں سے بھی ہم زیرو ہو رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں. بس ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، پڑھا لکھا کر کے کیا کریں گے. لڑکوں کے لیے یہ سوچتے ہیں والدین کہ پڑھتے تو ہے لیکن نوکری نہیں ملتی. ارے یارو، کیا نوکری کے لیے علم حاصل کرنا ہے؟ کیا ذریعے معاش کے لیے علم حاصل کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے ہمیں اپنی زندگی کے ڈیفنس کے لیے. دنیاوی علم ہمیں حاصل کرنا ہے ہمیں لوگوں کے سامنے کھڑے رہنے کے لیے. دنیاوی علم کی ڈگریاں بھی لینی ہے ہمیں، اس لیے کہ شرارت پسند انسان، شرارت پسند آفیسر، شرارت پسند حکمراؤں کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے ہم کھڑے رہنے کا طاقت رکھیں. اس لیے دنیاوی علم بھی ہمیں ضروری ہے. سنسکرت کے شاعر نے کہا ہے، میں کسی زمانے میں پڑھتا تھا تو میرا ٹاپک، میرا وشے سنسکرت بھی تھا، تو سنسکرت میں کہتا ہے شاعر کہ ماتا شترو پتا ویری این والو نہ پاٹھی تھا نہ صحبت سبھا مدھیے ہنس مدھیے برما چتھا. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ وہ ماں باپ دشمن ہے جو اپنی اولادوں کو علم نہیں سکھاتے. ماں بھی شترو ہے اور باپ بھی شترو ویری ہے جو اپنی اولادوں کو علم حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجتے اور علم حاصل نہیں کرواتے. تو وہ بچیاں کیسے ہیں؟ ماتا شترو پتا ویری نہ والو نہ پاٹھی تھا نہ صحبت سبھا مدھیے ہنس مدھیے برما چتھا. جس طریقے سے ہنس ایک پرندہ ہے، خوبصورت پرندہ ہے، اس کے بیچ میں جا کر کے اگر ایک بگولا بیٹھ جائے تو یہ ہنس نہیں کہلاتا. اسی طریقے سے پڑھے لکھوں کے بیچ میں اگر ایک مورخ آ جائے تو یہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، یہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو ہمیں معاشرے میں بتانا ہے، ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دنیاوی اور دین کی دونوں دے کر کے عوام کے بیچ میں ایک پکڑ پیدا کرنے کے لیے، عوام کے سامنے، سوسائٹی کے سامنے ان کو کھڑا کرنے کے لیے لازمی ہے، کمپلسری ہے کہ ہمیں دین کا بھی علم حاصل کرنا ہے اور دنیاوی علم بھی حاصل کرنا ہے. اور سنسکرت کا شاعر کہتا ہے نہ چور ہاریم نہ چراج ہاریم نہ بھاتر بھاجم نہ چبھار کاری وے کرتے وردتے نتیم ودیا دھنم سرو دھنم پردھانم. شاعر کہتا ہے تعلیم ایسی چیز ہے، چاہے دین کی ہو چاہے دنیا کی، چور اس کو چوری نہیں کر سکتا. نہ چور ہاریم نہ چراج ہاریم، نہ بادشاہ اس کو چھین سکتا ہے. نہ بھاتر بھاجم نہ چبھار کاری،
نہ بھائیوں میں دین کی علم کی اور دنیا کے علم کی تقسیم ہوتی ہے، نہ بھاتر بھاجم نہ چبھار کاری وے کرتے وردتے نتیم ودیا دھنم سرو دھنم پرتھانم، اور وہ ایسی دولت ہے کہ جتنا اس کو خرچ کرو گے اتنا ہی اس میں اضافہ ہوگا، گھٹنے والا نہیں ہے۔ روپیہ گھٹ جائے گا، پراپرٹی گھٹ جائے گی، بٹوارے ہو گئے بھائیوں میں، اگر دولت ہے تو بٹوارے ہو گئے، دولت ہے تو بادشاہ شاطر پسند حکمراں کی اس پر نظر ہوگی، اور دولت ہے تو چور بھی چوری کر جائے گا، سب ہو جائے گا، لیکن دین اور دنیا کی تعلیم کی دولت ایسی دولت ہے جو سینے کے اندر ہے، اس کو کوئی چور نہ چرا سکتا ہے، نہ کوئی بادشاہ چھین سکتا ہے، نہ بھائیوں میں اس کی تقسیم ہو سکتی ہے، اور جتنا اس کو خرچ کریں گے اتنا ہی اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اہمیت ہمارے علم کی، یہ ہے دین کے علم کی بھی اہمیت میں نے بتایا کہ دین کا علم ہوگا تو ہم کیا کر پائیں گے، اور دنیاوی علم ہوگا تو ہم کیسے کھڑے رہیں گے، سامنے کیسے آئیں گے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو میرا کہنا یہی ہے کہ ہم لوگ محنت کریں، آپ لوگ جیسے جوان جو لگے ہوئے ہیں، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے آج مجھے علم کی اہمیت کا ایک ٹاپک دیا، مجھے بے حد خوشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھی اور علامہ محی الدین کے بھی اور آپ کے رفقا کے اور ہمارے جوان بیٹے بیٹیوں کو اللہ تعالی علم دین اور علم دنیا دونوں حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بھائی تو ہم تو اپنی جگہوں پر برابر ہیں، کھا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، سب ہیں، لیکن جو کرنا ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ہم کو دھیان دینا چاہیے۔ یہ میرا میسج جہاں جہاں تک پہنچ رہا ہے اس کو پہنچانے کی کوشش کریں، اور آپ نے مجھے بلایا، میں ہمیشہ یہ خادم یہ فقیر آپ لوگوں کے لیے تیار ہے، قوم و ملت کے لیے تیار ہے، ہمارے دیش کے لیے تیار ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جب دنیا کا علم ہوگا تو درویش لاہوری نے جو ترانہ لکھا تھا اس ترانے کو آج ہندوستان کے لوگ بھول چکے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلشتہ ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، پربت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا، گودی میں کھیلتی ہے جس کی ہزاروں ندیاں، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ جب یہ دنیاوی علم ہوگا تو درویش لاہوری کا ترانہ ہندوستان کے 130-140 کروڑ عوام کے زبانوں پر یہ ترانہ ہوگا، اور جب یہ ترانہ ہوگا اور علم دنیا ہوگا تو آگے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپ سمے ہیں بھائی، بھائی بھائی کو ہوئے بھائی پیارا، ایسا ہوگا چلن ہمارا، ایک کے دکھ میں سب ہو ساتھی، سب کے خوشی میں مل کر ساتھی، دیش کا مل کر کام کرے گے، جگ میں روشن نام کرے گے۔ جب دنیاوی علم ہوگا تو ہم اپنے دیش کا نام پوری دنیا میں روشن کرے گی، اور نفرتوں کی آندیاں ختم ہو جائے گی، یہ تعصب کی حنکیں ہیں ہٹ جائیں گی جب علم ہوگا تو، اور علم ہونے کے بعد اگر اس پر عمل نہیں ہے تو یہ پاکستان کے صوفی شاعر نے کہا کہ علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھا کہ لین پڑھ کے یہ علم نو، جب علم پڑھا اور ادب نہیں سیکھا تو یہ علم کسی کام کا نہیں ہے۔ جیسے کہ اور کہا انہوں نے کہ تسبیح پھریاں پر دل نہ پھریاں کہ لینے پھڑ کے تسبیح نو، تسبیح تو پھراتے ہیں لیکن جب دل نہیں پھرا تو ہمارا یہ تسبیح پھرانا بھی بیکار ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد ادب نہیں سکھائے
تو یہ علم بھی بیکار ہے. تو ضروری ہے علم کے ساتھ ادب. ادب اور علم کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اور جب یہ اڑ جاتا ہے ادب تو علم بھی دھیرے دھیرے ختم ہوتا ہے. علم کی قوت بچتی نہیں ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالی اگر دین اور دنیا کا علم دیتا ہے تو ادب رکھنے والے کے پاس یہ دولت برقرار رہتی ہے. اور ادب نہیں ہوتا تو یہ پھر فرعون صفت ہو جاتے ہیں, یہ قارون صفت بن جاتے ہیں, یہ شداد صفت بن جاتے ہیں اور پھر منمانی باتیں کرتے ہیں. لیکن جب ادب ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ چیز نہیں آئے گی. علامہ لاہوری نے یہ بھی کہا ہے کہ جس زمین پر چشتی نے توحید کا پیغام سنایا, جس چمن میں نانک نے وحدت کا گیت گایا, تاتاریوں نے جس سے دستے عرب چھڑایا, یہی میرا وطن ہے, یہی میرا وطن ہے, یہی میرا وطن ہے. تو وطن کی بھی اہمیت کب سمجھ میں آتی ہے؟ جب علم ہوگا دین کا, جب علم ہوگا دنیا کا, تو ہم اپنے وطن سے محبت کریں گے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے حب الوطن و نصف الایمان, وطن سے محبت آدھا ایمان ہے. آدھا ایمان تو وطن کی محبت میں ہے. تو اسی لیے میں توصیف صاحب کہوں گا بہت ہی دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ کہ آپ نے مجھے لائیو کیا ہے اور مجھے آپ سن رہے ہیں اور میرا میسج قوم کے نام دے رہے ہیں. اسی جملوں کے ساتھ میں یہ کہوں گا دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو, خاص کر ہماری قوم کو, ہماری یوا پیڑھی کو, ہماری جوان نسل کو اللہ تبارک و تعالی دین اور دنیا کے علم کی طرف راغب کریں اور انہیں ہدایت تامہ عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے دین اور دنیا کا علم حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں احترام اور ادب ڈال دیں, جو اپنے والدین کا ادب احترام کرے, اپنے اقربا کا احترام کرے اور مساکین یتیموں کو حق کو پہچاننے کا احترام کریں اور وطن سے بھی محبت کا دعویٰ کریں. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. اور جو بچے اس لائن میں کام کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کے اس کام میں خلوص پیدا فرمائے, خالصاً للہ کام کرے اور بزرگوں کی بے پناہ محبت عطا فرمائے. اور تمام سلاسل کے بزرگوں کا فیضان کرم ہماری جھولیوں کے اندر میں رہے, ہمارے دامنوں کے اندر میں رہے. اور اللہ تبارک و تعالی سچے معنی میں عاشق رسول اور عشق اہل بیت ہمارے سینوں میں رہیں. اور اولیاء اللہ, بزرگان دین, علماء کرام, مفتیان کرام, پیران اعظام سے وابستگی اختیار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ تمام کم علمیوں کو دور کر کے علم نافع عطا فرمائے, ہم کو علم نافع عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی اہدنا الصراط المستقیم کے تحت مولا کریم ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شکریہ. جزاک اللہ خیر حضرت, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت سے ہمیں نوازا اور بہت ہی بیش قیمتی باتیں ہمارے ویورز کے سامنے رکھی. میں ضرور امید کروں گا کہ آپ کی اس گفتگو سے میرے ویورز جو اس وقت سن رہے تھے, جو دیکھ رہے تھے اور جو بعد میں سنیں گے, انشاءاللہ العزیز وہ اس آپ کی گفتگو سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے. شکریہ. اور جب بھی ضرورت پڑے یہ خادم آپ کے سامنے حاضر ہے. جی حضرت, انشاءاللہ بالکل. بہت شکریہ آپ کا بھی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کا سایہ ہم پر دراز فرمائے. جزاک اللہ خیر. آئیے اب ہم اپنے سیشن کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.